ایک کلاس ہے، استاد ہے، اور استاد لوگوں سے کہتا ہے، باقی طلباء سے کہتا ہے، جب میں نہ ہوں تو اس سے رہنمائی حاصل کرو، میں نہ ہوں تو اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ یہ جو کہا کہ میں نہ ہوں اس سے رہنمائی حاصل کرو، اس کو کہتے ہیں استاد کا شاگرد پر اعتماد کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتماد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، کیا کہتے ہیں؟ آخری بات ہے، زور سے بولو، کیا ہے؟ اعتماد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا، فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابی بکر و عمر۔ آپ نے فرمایا میرے بعد تم پیروی کرنا ابو بکر کی اور عمر کی اور عمر کی۔ لیکن 9 ربیع الاول کو صحابی رسول کا پتلا بنا کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنا کر، الیاذ باللہ، پھر برسرے عام لعنتیں کر کے، لعنتیں زور زور سے، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، یہ الفاظ بولے۔ اس کے بعد یہاں بس نہیں کی، اس پتلے کو مکے مارے، پھر اس کو پتھر مارے، پھر آخر اس پتلے کو جو حضرت عمر سے منسوب کیا تھا، تیل چھڑک کے اس کو آگ لگا دی۔ میں اگر کچھ کہوں گا بات دور تک جائے گی، میں کچھ بھی نہیں کہتا، صرف آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ بس میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عمر کون ہے؟ عمر ہے کون جس کے ساتھ یہ کیا گیا؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عمر تیرے اندر اللہ نے وہ صفات رکھی ہیں جو صفات ایک نبی کے اندر اللہ رکھتا ہے۔ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد جو نبی ہوتا عمر وہ تو ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے۔ حضور کا اعتماد دیکھو، حضور کا اعتماد دیکھو۔ نتیجہ آپ سے پوچھوں گا، میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا۔ آگے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی ہے نا، عورتوں سے بیعت ابتدا میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت خود نہیں لی۔ عورتوں سے بیعت کے لیے جس کو مامور کیا اور جس کو عورتوں کے پاس بھیجا کہ محمد کی طرف سے عورتوں سے بیعت لے لے، محمد کا نائب بن کے عورتوں سے جس نے بیعت لی، حضور نے اعتماد کر کے خواتین میں بھیجا، وہ کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب تھا۔ یہ عمر بن خطاب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور وہ کہتی ہے یا رسول اللہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، میں آپ کے پاس آتی ہوں، پوچھ لیتی ہوں۔ اب ایسے پوچھ لیا آپ سے، کل میں آؤں آپ نہ ہوں اور مسئلہ ہو تو کس سے پوچھوں؟ آپ نے کہا ابو بکر سے پوچھنا۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر ابو بکر بھی نہ ہو تو؟ آپ نے کہا عمر سے پوچھ لینا۔ یعنی حضور زندگی میں اشارہ کر رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا یہ زندہ رہیں گے، پھر ابو بکر چلے جائیں گے عمر زندہ رہیں گے، پھر عمر بھی چلے جائیں گے عثمان زندہ رہیں گے، پھر عثمان بھی چلے جائیں گے علی زندہ رہیں گے، پھر وہ بھی چلے جائیں گے، آگے یہ سلسلہ چلے گا۔ بہرحال حضرت عمر تک حضور نے فرمایا ابو بکر چلے جائیں تو عمر سے پوچھ لینا۔ پھر حضور نے کہا فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، کیا یہ ہستیاں جن پر حضور نے اعتماد کیا یہ اسی قابل ہیں کہ میرے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ان کا پتلا بنا کے اس کو آگ لگائی جائے اور اس پر لعنت کی جائے، یہ اسی قابل ہیں؟ زور سے بولو، اسی قابل ہیں؟ تو پھر جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں؟ زور سے بولو، مسلمان ہیں؟ نہیں، مسلمان نہیں ہے تو کیا ہیں؟ وہ تو بولو زور سے، کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کافر ہیں۔ اور صرف کافر نہیں ہے، غلیظ ترین کافر ہیں۔ صرف کافر نہیں ہے، غلیظ ترین کافر ہے، جس نے
صحابہ کا پتلا بنایا۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہو، اس مسئلے کو اپنی طرف سے اپنے موبائل سے اس کو ارباب اقتدار تک پہنچاؤ، اور ہمیشہ تیار رہو اس بات کے لیے کہ کبھی بھی آپ کو اگر بلایا جائے تو ہم عمر بن خطاب جو حضور پر اپنا سب کچھ وار گئے، ہم عمر بن خطاب پہ اپنا سب کچھ وار دیں گے، لیکن عمر بن خطاب کی عزت کے اوپر آنچ آنے، ہم اس ملک میں عمر بن خطاب کے خلاف بھونکنے والوں کو یہ وارننگ دے چکے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار 100 بار، لیکن ہم اب اقتدار میں بیٹھے ان حکمرانوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم ریاست پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کی ان نفوس قدسیہ کو تحفظ دینا پڑے گا، اور وہ بل، وہ قانون جو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا اس کو نافذ العمل کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے نافذ العمل نہیں کیا، اس ملک اگر بدامنی کا شکار ہوگا اور اس ملک کے اندر اگر افراتفری پھیلے گی تو اس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ متفق ہو اس بات سے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، صحابہ نے حضور کو اپنایا ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم نے اگر اپنانا ہے تو مجھے اور صحابہ کو اپناؤ، ما انا علیہ و اصحابی۔ حضور کہتے ہیں مجھے اور صحابہ کو اپناؤ، ہم اس قابل ہیں کہ تم اپناؤ، ہمیں اپناؤ، ہمیں اپنانا یہ جنت میں جانے کا ساز و سامان ہے۔